ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ ایسا نہیں جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو کسی کا رکھتے نہیں ہیں، کوئی ایک مارتا ہے ہم 7 مارتے ہیں، کوئی ایک بات بولتا ہے ہم 50 سنا دیتے ہیں، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے ہم پورے اس کے خاندان کی عزت اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقے مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے برائی کے بدلہ بھلائی سے دینے کی ترغیب عنایت فرمائی، اس کی مدح فرمائی ہے، اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کسی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتا ہے تو سامنے والے کے دل میں اس کی عزت اور عظمت بیٹھ جاتی ہے، اور جو دشمن بھی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے کے بعد اس کی تعریف ہی کرتے ہیں اور اپنے دشمنی کو کم کر دیتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع بھی ایسا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ کفار کہ جنہوں نے ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر سکون سے نہیں رہنے دیا تھا، وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے اور خوفزدہ تھے کہ شاید اب ہم سے بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ عموماً بادشاہوں کا حاکموں کا دستور یہی تھا کہ جب وہ غالب آتے تھے تو جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تھی ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کفار کی حالت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس رویے کی، کس بدلے کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر سینکڑوں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اگر وہاں پر بھی ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتے تو تاریخ میں یہی لکھا جاتا کہ اللہ کے نبی جب غالب آئے تھے تو انہوں نے یہ سزائیں دی تھیں۔ یقینی سی بات ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں پر اس کا اچھا اثر قائم نہیں ہوتا، لیکن آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے گا، چاہے مغرب میں کیا جائے چاہے مشرق میں کیا جائے، جب اس واقعے کو بیان کیا جائے گا تو دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ واقعی ایک عظیم شخصیت تھے اور ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ بعض اوقات انسان ایک غلطی کر بیٹھتا ہے، ایک غلط فیصلہ کر لیتا ہے اور بہت عرصے تک بدنامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے حاکم بن جائے کوئی، اور حاکم بننے کے بعد وہ غلط فیصلے کرے، لوگوں پہ ظلم و ستم کرے۔ یہ وہ موقع تھا کہ وہ ایک اپنا اچھا تاثر قائم کر کے جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، تو پھر آنے والے سب لوگ جب اس کو ڈسکس کریں گے اس کی برائی زبان سے نکلے گی، اس پہ لان تان ہوتی رہے گی، غلط قسم کے اس کے بارے میں کمنٹس ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسے موقع کی قدر کرے اور اپنے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا عمل کرے، دشمنوں کو معاف کرے اور اچھے کام کرے، تو جب اس کا تذکرہ ہوگا اچھے الفاظ میں ہی ہوگا۔ اور یقینی سی بات ہے، آپ محسوس کریں کہ جب اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ ہوگا تو اس کی آنے والی نسلیں اس پر فخر کریں گی۔ اس کے برعکس اگر اس کا یہ برے اعمال کر کے مر گیا اور برا اس نے رویہ اختیار کیا تو جب آئندہ مستقبل میں اس کا برائی کے ساتھ ذکر ہوگا، اس کے خاندان والے بھی شرم و عار محسوس کریں گے اور وہ منہ چھپائیں گے بیچارے، اس کی طرف نسبت کرنے سے ڈریں گے اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس سے تعلق ظاہر کرنے کو برا محسوس کریں گے کہ جو فلاں ہمارا دادا تھا، فلاں ہمارا پردادا تھا۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ذکر اس شخص کے تعلق کے ساتھ کیا جائے کیونکہ وہ برے عمل کرنے، یعنی اگر تم ایسا کرو گے کہ کسی کی برائی کے بدلہ بھلائی کے ساتھ دو گے تو جس شخص کے ساتھ تمہاری سخت دشمنی بھی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ اور یہ واقعی آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، ہمارا بھی بہت گہرا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو کچھ میں تھوڑا سا نچلی سطح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بعضوں کی طبیعت میں کمینہ پن ہوتا ہے، اور تو وہ الگ بات ہے کہ احسان تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنی پرانی روش پر قائم رہتے ہیں۔ ورنہ جس کا ایمان تازہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، فطرت سلیمہ حاصل ہو، عقل سلیم حاصل ہو، اس کا ضمیر زندہ ہو، یہ اگر کسی کے ساتھ برائی کرے اور جواب میں وہ جس کے ساتھ اس نے برائی کی تھی بھلائی ہی کرتا نظر آئے تو یہ اس کا ممنون ہو جاتا ہے، احسان مانتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس کے زبان پہ معذرت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، یہ اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتا ہے اور اپنے رویے کی پر شرمندہ ہوتا ہے، اس پہ پچھتاتا ہے۔ یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے۔